جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آج بھی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں۔ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں اور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں قبلہ استاد محترم حضرت مولانا محمد اسد اتاری مدنی صاحب زید لطفہ کرم فرما ہوتے ہیں، اور ان سے ہم جانتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھتے جائیے اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتے جائیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ استاد محترم حضرت مولانا محمد اسد اتاری مدنی صاحب۔ سیدی خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ ابتداً جیسا کہ ہمارا ایک اسکیجولڈ ہے کہ ہم ناظرین کو کچھ مدنی پھول آپ کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں، تو آج آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ غوث پاک کا یہ پیارا مہینہ ہے، آپ کے عرس کا مہینہ ہے۔ دنیا بھر میں عاشقان اولیاء بڑی 11ویں شریف کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہاں سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، انہی میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بہت زبردست عالم تھے۔ اپنے زمانے کے بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین جن کے نام علمی دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کیا کرتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا جو علم دین حاصل کرنے اور پھر اس کو عام کرنے کا پہلو ہے، ہمیں اس میں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ علم کے جو ہر مسلمان پر سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے، جس کو ہم فرض علم سے تعبیر کرتے ہیں، وہ تو حاصل کرنا ہی چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ جانتے ہی نہیں کہ ان پر کیا کیا فرض ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں علم دین پر بڑا زور دیا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی اس ماحول کے قریب آتا ہے وہ علم کی طرف ضرور رغبت رکھتا ہے۔ اور یقین کریں ہماری زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان تمام کے اندر اگر علم نہ ہوگا تو ہم بہت مقام پر مسٹیک کر سکتے ہیں۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کاروبار کرتا تھا اور زراعت کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اب یقین کریں تھوڑی گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ زراعت کے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی وہ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ان کا طریقہ کار ہے وہی غلط ہے۔ اب وہ اچھا بھلا پڑھا لکھا شخص ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دین کا علم نہیں ہوگا، تو جو رہنمائی میں کر سکتا تھا پھر دارالفتہ کی طرف ریفر کیا۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ لوگ صدیوں سے زراعت کر ہی رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کس طرح سے منڈی میں مال جاتا ہے، منڈی والے کس طرح سے رقم دیتے ہیں، آپس میں ان کی جو حصہ داری اور تقسیم کاری ہوتی ہے، جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، اسی طرح آڑتی ہوتے ہیں، یہ 3-4 سٹیپس کے اندر کام ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ان کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کئی مسائل ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکھا نہیں۔ اب یہ جو بھی ٹریڈیشنل طریقے سے جو بھی ایک باپ دادا سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق لوگ جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن اویئرنیس نہیں ہوتی، علم حاصل کیا نہیں ہوتا۔ خواہ وہ زراعت کا شعبہ ہو یا کوئی اور بزنس کا تعلق ہو تو اس کے اندر معاملات ہوتے ہیں۔ غوث پاک سے محبت کرنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کی سیرت کا جو علم کا پہلو ہے اسے ضرور حاصل کریں،
معلومات کریں اور کچھ نہ کچھ ضرور مطالعہ کریں. فیضان مدینہ تشریف لے آئیں، نماز کورس کر لیں، فرض علوم کورس کر لیں، اور بہت سارے شارٹ کورسز آن لائن بھی ہوتے ہیں. جو بھی طریقہ آپ کے لیے آسان ہو، لیکن اللہ پاک سے علم کے حصول کی دعا اور تمنا ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل. اور اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اس کے لیے آپ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، تو انشاءاللہ یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کی زندگی کے گلدستے میں انشاءاللہ یہ خوشبو بکھیرنے کے لیے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہ باتیں انشاءاللہ بہت آپ کے کام آئیں گی انشاءاللہ. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی دکھائیے. عبد الماجد اتاری، عرب شریف. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اگر کوئی خواب میں بار بار سانپ کو دیکھتا ہے اور سانپ اس کو ڈستا نہیں ہے بلکہ دیکھنے والا سانپ کو مار دیتا ہے ہر دفعہ، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی استاد صاحب کیا ارشاد فرمائیں. سام کا دیکھنا برا ہوتا ہے، ہم، اچھے شخص کی علامت نہیں ہے، لیکن اس پر غالب آ جانا اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بار بار اس کو مار دینا، یہ دشمن پر، نقصان پہنچانے والے پر، اس برے شخص پر غلبہ پانے کی علامت ہوتی ہے. تو نتیجتاً یہ خواب اچھے ہیں. جو بھی یہ شخص دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ اللہ پاک اسے دشمن پر غلبہ عطا فرمائے، اور اپنے معاملات کو بھی اچھے انداز پر کرے، اپنی صحبت پر، اپنی کمپنی پر، اٹھنے بیٹھنے پر غور کرتا رہے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص تو نہیں لگا ہوا جو قریب بھی ہے اور اس کا خیر خواہ بھی نہیں ہے. تو ہمیں کانشیس بھی رہنا چاہیے. اور بہت اچھا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ مسلسل وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں، اس کے راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے. اور ایک بہترین موقع صدقہ کرنے کا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا ٹیلی تھون بھی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تمام دینی کاموں کے جملہ اخراجات کے لیے 13 نومبر یعنی کہ اب چند دن کے بعد ہی یہ آنے والا ہے، تو ابھی سے اس کی تیاریاں کریں، خود بھی نیتیں کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بلاؤں سے، مصیبتوں سے، دشمنوں سے حفاظت کا سامان ہوتا ہے. مزید سوال دیجیے. میرا نام محمد فیصل اتاری، میرا تعلق کراچی پاکستان سے. اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے امتحانات یعنی پیپر سر پر ہیں اور وہ اس کی تیاری نہیں کر رہا اور سوچ رہا ہے کہ بعد میں کروں گا، اور جیسے ہی پیپر دینے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اسے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو یہ خواب بار بار اسے آتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. ویری انٹرسٹنگ. یہ تو ایک اسلام بھائی نے اپنا خواب بیان کیا. جی. چلو خواب کے بارے میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ آج نہیں تو کل. جو بھی اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہوں گے، ہر سال کے انتہا میں نیت ہوتی ہے یار اس دفعہ تو لیٹ ہو گیا، یار کیا یہ سر پر سوار ہو گیا، اگلے سال تو پہلے دن سے مجھے پڑھنا ہے. تو جیسے نیا سال شروع ہوگا پھر وہی روٹین، سہمائی گزر جائے گی، ابھی تو 9 ماہ باقی ہیں، پھر ششمائی گزر جائے گی، ابھی تو 6 ماہ باقی ہیں. اور وہی ہوتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، پیپروں کے دن قریب آ جاتے ہیں. جی. اور سب کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا پڑھنے والے کہ کچھ بھی نہیں آئے، لیکن پھر وہ گرتے پڑھتے کرتے افسوس، اپنے آپ کو ملامت کرتے کراتے، جو بھی ہے پھر آخری دنوں میں جو بھی حال ہو رہا ہوتا ہے، تو بہرحال کچھ نکل جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ حقیقی دنیا میں ہمیں یہ اس کو کہتے ہیں پینڈنگ کرنا. کسی بھی کام کو اسٹوڈنٹس اپنی تیاری کو کرتے ہیں، بزنس مین اپنی ڈیلز کو کرتے ہیں، اداروں میں کام کرنے والے اپنے کاموں کو کرتے ہیں. تو جو بھی پینڈنگز کا عادی ہوتا ہے اس کی زندگی پھر ایسی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ پریشانی رہتا ہے. رہی خواب کی بات، تو دیکھ ایک روٹین کی چیز ہے. ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے وہ واقعی اسٹوڈنٹ ہو، اور اسٹوڈنٹس کی لائف میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس پر ہم کسی تعبیر کو تو بیان نہیں کریں گے کہ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوگا. وہ اپنے حالات واقعات پر غور کر لے کہ حقیقت میں اس کی روٹین کیا ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو ظاہر اس کے لیے ایک تنبیہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ جاگتے ہوئے کرنا چاہیے، نہ خواب میں ایسا کرنا چاہیے. بہرحال اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. البتہ اگر کوئی واقعی اسٹوڈنٹ ہے اسے اپنی تیاری اور چیزوں کو اچھے انداز پر دیکھنا چاہیے. بالکل. جی مزید سوال دیجیے. میرا نام کامران بھوانی ہے. میں اور میری وائف کہیں جا رہے ہیں اور بارشیں بہت تیز ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے. تو میرا بیٹا ہے وہ حافظ بن رہا ہے، تو یہ دیکھا خواب میں کہ وہ ڈوب رہا ہے پانی میں، ہم اس کو بچا رہے ہیں،
وہ پھر ڈوبتا ہے پھر بچاتے ہیں، وہ پھر ڈوبتا ہے پھر بچاتے ہیں. اس خواب کے سلسلے میں مجھے معلوم کرنا تھا اس کی تعبیر کیا ہے. ایسا دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھنا تو اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے، کسی دشواری کا سامنا کرنے کی دلیل ہوتی ہے. تو اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کریں، اور اگر وہ اپنی پڑھائی میں یا اپنی لائف میں کسی مشکل یا اسٹرگل کا شکار ہے تو اس کے ساتھ اچھے انداز پر بات چیت کی جائے، پوچھا جائے. اگر وہ کسی چیز میں کنفیوز ہے تو اس کی کنفیوژن دور کی جائے، اور اگر اس کو کسی مالی امداد کی یا کسی سہولت کی حاجت ہے پیش کی جائے. ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو حفظ کر رہا ہے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، نہیں کہ دنیا کی جو بہترین تعلیم ہے وہ حاصل کر رہا ہے. تو اس کے لیے تو ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے. تو پوچھ لیا جائے بیٹے سے کہ اگر کوئی مشکل ہے تو اس کو آسان کیا جائے. بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں کسی چیز کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اور بندہ اس پر غور کرے تو پھر اس معاملے سے نکلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری جو ہے وہ شادی جہاں ہوئی تھی اب طلاق ہو چکی ہے، اور خواب میں دوبارہ شادی جو ہے وہ دیکھی ہے، اور اسی شخص کے ساتھ کہ جس سے طلاق ہوئی ہے. اور میں خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں رو رہی ہوں اور میرے ساتھ وہ شخص بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح یہ بھی دیکھا ہے کہ اب جو ہے اس شخص کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے اولاد بھی ہے، لیکن بار بار وہی شخص میرے خواب میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے میں تکلیف میں ہوں. برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. کوئی بھی مسلمان ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، طلاق ہونا یہ ظاہر ہے کہ آسان نہیں ہوتا. دونوں فیملیز کے لیے، اور خاص طور پر جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے اور تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. خوشی پر ظاہر ہے کہ نکاح ختم نہیں کیا جاتا، کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اب چونکہ وقت گزرا ہوتا ہے، ایک ماضی کی یاد ہوتی ہے، کچھ اگر طویل عرصے تک نکاح رہا اور عقد نکاح میں دونوں رہے تو ظاہر ہے کہ ایک زندگی کا حصہ گزارا ہوتا ہے، تو پرانے خیالات جو ہے وہ خواب کی شکل میں آ جاتے ہیں. پھر بہت سارے خدشات، بہت سارے ایسے تحفظات کہہ لیں، بہت ساری چیزیں اس طرح کے خوابوں کا باعث ہو سکتے ہیں. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ دیکھیے آپ کی علیحدگی ہوگی، ظاہر ہے ہم اس پر کوئی بات یا کلام نہیں کر سکتے کہ وہ کس معاملے پر ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کس طرح سے ہوئی، درست ہوئی، غلط ہوئی، جو بھی ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے. تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہو چکا جو ہونا تھا. البتہ یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ اس خواب کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں اور اس معاملے پر زیادہ غور نہ کریں. اب ان کی شادی ہوئی نہیں ہوئی، خواب میں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو بعض اوقات شیطان بھی پریشان کرتا ہے اور آ کر اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہے. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ اس کی طرف سے دھیان اپنا ہٹائیں، اور اس خواب کی بنیاد پر اپنے لیے کوئی ایسا خیال مقرر نہ کر لیں کہ ایسا ہی ہوگا، اور نہ ہی اس خواب کی بنیاد پر کوئی ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے. نکاح ہو یا طلاق ہو یا فیملی کے میٹرز ہوں، خوابوں پر اس کی بنیاد نہیں رکھی جاتی، بلکہ جو شریعت نے ہمیں ظاہری اصول و ضوابط زندگی گزارنے کے عطا کیے ہیں ان پر ڈیپینڈ کر کے ہمیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے. تو جہاں تک خواب کا معاملہ ہے تو آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، آ جاتے ہیں، اور جتنا آپ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گی تو انشاءاللہ ایسے خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے. اللہ پاک آسانی والا سب کے لیے معاملہ فرمائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ایک اور سوال شامل یہاں کرنا چاہوں گا. سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک سفر ہے جہاں میں جاتی ہوں، اور لیکن منزل کون سی ہے، کہاں پہنچتی ہوں یہ نہیں پتہ چلتا، اور کسی مشکل میں پھنس جاتی ہوں. تو یہ میرا خواب ہے اور اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے. بہت مبہم ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ آپ واقعی کوئی کام بھی کرتی ہیں یا لیڈیز کا ہی خواب ہے نا، جی یا آپ کہیں پہ سفر کا ارادہ رکھتی ہیں نہیں رکھتی. البتہ راستے کا بھٹک جانا، کھو جانا، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. اس میں اپنے معاملات پر غور کریں، کہیں کوئی ایسا کام تو آپ سے سرزد نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسی مصروفیت، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس پر شرعاً کلام ہو سکتا ہو.
تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں اور اللہ پاک کی جانب رجوع رکھیں، توبہ استغفار کی کثرت کرتی رہیں، انشاءاللہ بہتری والا معاملہ۔ مزید سوال دیجیے۔ اسد بھائی، یہ ارشاد فرمائے کہ ایک بہن ہے اور بار بار خواب یہ دیکھ رہی ہیں کہ پورے کے پورے اوپر نیچے کے دانت ٹوٹ کر ہتھیلی میں آ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور یہ خواب بار بار آتا ہے؟ دیکھیے، دانتوں کا ٹوٹنا تو اچھا نہیں ہوتا، لیکن اگر زمین پہ نہیں گرے، ہاتھ میں لے لیے یا دامن میں لے لیے تو یہ نقصان سے حفاظت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، کچھ صدقہ کریں اور اپنے رشتہ داروں میں غور کریں، اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے، کوئی آزمائش میں ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے۔ خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 2017 میں۔ کل رات کو میں نے دیکھا ہے جب وہ میرے پاس آ رہے تھے کچھ بندوں کے ساتھ، بڑا غصے آ رہے تھے، ناراضگی کے اظہار میں۔ والد صاحب، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ زندگی میں ہو سکتا ہے والد صاحب نے کبھی غصہ کیا ہو جاتا ہے اور وہی امپریشن آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو، تو اب خواب کی بنیاد پر ظاہر پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں والد صاحب مجھ سے ناراض ہیں یا کیا ہے، تو ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے، ضروری ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور غور کر لیں کہ آپ اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں نہیں کرتے، تو اگر کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کر لیں، اور اگر نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں۔ ماں باپ کا یہ حق ہوتا ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ اولاد ان کے حق میں دعا کرتی رہے، ایصال ثواب کرتی رہے، اور یہ ان کے لیے راحت کا، برکت کا باعث ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا ثواب اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مزید سوال دیجیے۔ اسد بھائی، خواب کے اندر کچا دودھ پیتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، دودھ کا پینا اچھا ہے، صحیح، علم کی نعمت کی دلیل ہوتی ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا، اچھا خواب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس اس وقت فیس بک پر بھی ناظرین جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں، اور ایک سوال یہ ہے کہ سر، خواب میں خود کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے، اور سفید چاول جو ہے وہ یہ دیکھنا یہ کیسا ہے؟ غسل کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے جی، نہاتے ہوئے۔ چاول کا دیکھنا اچھا ہے، رزق میں برکت کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور نہاتے ہوئے دیکھنا بھی بیٹر۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طور پر تھا، لیکن ایک صفائی اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، صحیح، تو پازیٹیو ہے۔ اللہ پاک کوئی اچھی خبر اور کوئی نعمت، کسی مشکل سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اچھا خواب۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، یہ کہتے ہیں سر، میں نے ہرے رنگ کی چھپکلیاں جو ہے وہ دیکھی ہیں، یہ جیسے بڑی والی ہوتی ہیں وہ، یہ رفیق شیخ صاحب ہیں، یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ چھپکلی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی دلیل ہوتی ہے، چغل خور ہے، غیبتیں کرنے والا ہے، آپس میں لڑوانے والا ہے۔ تو غور کریں کہ آپ کے اطراف میں آس پاس اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو اس طرح کے غلط معاملات میں مبتلا ہو، آپ کو آ کر کسی کی باتیں بتاتا ہو۔ تو چونکہ اس کی اچھی علامت نہیں ہے، اس لیے غور کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال بھی کریں۔ بہت سارے ایسے ہمارے معاملات ہیں کہ جو بری صحبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، برا اٹھنا بیٹھنا، بری دوستیاں، برے لوگوں کے ساتھ تعلقات۔ تو اپنی صحبت کو، اپنے تعلقات کو ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہو کر دیکھنا چاہیے، اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے لیے اس طور پر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جمعرات کو، جیسے آج بھی ہے، اس میں شرکت کریں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مساجد کے اندر فیضان سنت سے درس ہوتے ہیں، اس کے اندر شرکت کریں، یعنی کوئی بھی اپنی ایسی دینی ایکٹیویٹی اور عاشقان رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ اپنی لائف کا حصہ رکھیں، انشاءاللہ بہت ساری بری عادتوں سے، برے دوستوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ بالکل بالکل، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ہم آپ کو اس میں ایک خوبصورت پیکیج دکھاتے ہیں، سچے خواب، اور سچے خواب، شخصیات کے خواب، وہ کیا خواب ہیں، کیا ان کی تعبیریں ہیں، کیا واقعہ ہے، کیا اسٹوری ہے، آئیے یہ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ جب پروگرام میں دوبارہ واپس لوٹیں گے تو آپ کے مزید سوالات جو ہے وہ شامل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا جس میں ہم مختلف خواب، بزرگوں سے متعلق
صحابہ و اولیاء سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور آج کا جو خواب ہے مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، بڑا ہی پیارا ایک خواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب نماز اختتام کو پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محراب سے، مسجد کے دیوار سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو گئے۔ میں بھی وہاں پر حاضر تھا۔ اتنی دیر میں خاتون حاضر خدمت ہوتی ہیں اور کچھ کھجوریں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے علی کیا کھاؤ گے؟ میں عرض کرتا ہوں جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کھجور عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسری کھجور اٹھاتے ہیں اور وہی سوال کرتے ہیں کہ اے علی کیا کھاؤ گے؟ میں عرض کرتا ہوں جی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری کھجور بھی مجھے عطا فرماتے ہیں، میں وہ بھی کھا لیتا ہوں۔ اتنی دیر کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جو خواب کے اندر کھجوریں عطا کی گئی تھیں ان کا ذائقہ مجھے جاگنے کے بعد بھی اپنے منہ میں محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں میں وہاں سے اٹھا اور مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا، اور وہاں پر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر محراب کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میں ایک خاتون آئیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں پیش کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی اور کہا کہ اے علی، اے میرے بھائی، کیا تم کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو مجھے ایک کھجور کھلائی۔ پھر دوسری اٹھائی اور سوال وہی کیا اور میں نے کہا جی میں ضرور کھاؤں گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دوسری کھجور بھی عطا فرمائی جو میں نے کھا لی۔ اس کے بعد جو بقیہ کھجوریں تھیں وہ دیگر صحابہ کرام میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم کر دی۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مزید کھجوریں کھانے کی خواہش تھی اور میں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ تو سبحان اللہ، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر رات کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی 2 سے زیادہ عطا کرتے تو میں بھی تمہیں زیادہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ یہاں پر خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو یہ خوبصورت معاملہ درپیش ہوا، اللہ پاک نے اس کی خبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی تھی۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں انہی خیالات میں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنی عطا سے اپنے مقبول بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو، مخلوق میں سے جسے وہ چاہے چنے ہوئے بندوں کو وہ طاقتیں عطا کی ہوتی ہیں کہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور مومن اللہ کے نور سے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے کہ عام شخص کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اس میں جہاں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ولایت کا اظہار ہے، وہیں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ پاک کی بارگاہ میں، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو شان اور عظمت ہے اس کا بھی اظہار ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا الفت تھی، اور کتنے پیارے انداز پر یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیا کرتے تھے، یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پہ کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ انشاءاللہ مزید خوابوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا اور یہ چیزیں آپ نے ملاحظہ کی۔ آپ اس پورے واقعے میں کیا سیکھے یہ آپ ہم سے ضرور شیئر کریں، اور ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ہے support@madanichannel.tv۔ ایک سوال جو ہے وہ شامل میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سوال یوں ہے
کہ اسد بھائی آپ نے کوئی خواب کی تعبیر پر کوئی کتاب وغیرہ لکھی ہے؟ اگر لکھی ہے تو اس کا نام بتائیے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ نہیں، کتاب تو نہیں لکھی، ماشاء اللہ بزرگوں کی ایک سے بڑھ کر ایک کتابیں ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ پروگرام نہیں سٹارٹ ہوا تھا اور اس ٹاپک کو بطور خاص پڑھا نہیں تھا، ویسے ہی چیدہ چیدہ کبھی کوئی کتاب پڑھ لی تھی صحیح، درس نظامی کے دوران، تو لیکن باقاعدہ نہیں پڑھا تھا، تو ذہن میں ایسی خیال تھا کہ شاید اس موضوع پر چند کتابیں ہوں گی یا کچھ کتابیں ہوں گی۔ اچھا، لیکن جب ظاہر ہے کہ پروگرام کے لیے پڑھنا پڑتا ہے اور ڈھونڈنے نکلے تو واقعی حیرت ہوئی تھی کہ بلا مبالغہ ایک دو نہیں، دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں، اللہ اکبر، اور عربی میں تو فارسی میں تو اردو میں تو کم ہے، لیکن اردو والوں میں کچھ تو بڑی اچھی کتابیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہاں کا وہاں مکس کر کے، جیسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ کر کے انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی دیکھیں گے تو ایسا ہی رہے گا۔ لیکن ماشاء اللہ پھر تو یعنی اس وقت یہ ذہن بنتا ہے کہ شاید کون سے ایسے بزرگ ہوں گے جنہوں نے اس پر کلام نہ کیا ہو، یعنی کہ کوئی بھی مصنف یا جو علم کے تعلق سے مشہور ہیں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اس پر کلام کیا ہوتا ہے، تو باقاعدہ کتابیں بہت ساری موجود ہیں۔ صحیح، اگر کوئی شوق رکھتا ہے اور عربی جانتا ہے تو اس کے لیے بہت آسانی ہے، ورنہ اردو کے ترجمے بھی کئی بزرگوں کی کتابوں کے ملتے ہیں، لیکن اس کے اندر دیکھا یہ ہے کہ ہر ترجمہ اس معیار کے مطابق ہو، وہ ضروری نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر کمی بیشی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال کتابیں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ البتہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے جی، اس میں ایک پیج کا مضمون جو ہے وہ سوال جواب کی شکل میں، اس کو کتاب تو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ ہر دفعہ مضمون بھی نہیں ہوتا، ہر مہینے آتا ہے، ہر ماہ جو اردو فیضان ٹھیک ہے، مدینہ ہے ماہنامہ، تو اس میں ایک مضمون خوابوں کی تعبیر کا پچھلے چند ماہ سے سلسلہ ہے، ماشاءاللہ، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی تحریر کا سلسلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے فیوچر میں ایسا کوئی پلان ہے آپ کا کہ یہ ماہنامہ کی جو تحریریں ہیں یہی کتاب کی صورت میں آ جائیں، کوئی ایسا پلان آپ کا؟ اصل میں یہ پلان تو ہمارا نہیں ہوتا، یہ تو المدینۃ العلمیہ ہی کرتا ہے، اللہ عالم کچھ کہہ نہیں ٹھیک ہے، چلیے جی، بہرحال ماہنامہ ہر مہینے ریلیز ہوتا ہے، اور پورے سال کے لیے ایک دفعہ بکنگ کرا لیں گے تو آسانی ہے، ورنہ سستی ہو جاتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، یعنی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، جب تک خریدنا ہوتا تھا تو آگے پیچھے ہو جاتا تھا، اور جب سے سبسکرپشن کروا دی تو ون ٹائم آپ نے کر لیا، اب آپ چھوٹے، اب آپ کو آفس میں، گھر پر، یا جو بھی آپ کا ایڈریس ہے وہاں پر انشاءاللہ عز و جل مہینے کی ابتدا میں جیسی یہ شائع ہوتا ہے تو پہنچ جائے گا۔ اب ماشاءاللہ گھر میں بچے پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے، مہمان آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھ لیا، کسی کو دے دیا، تو کوشش یہ کریں کہ ایک اپنے لیے سبسکرائب کروائیں، سالانہ بکنگ کروائیں، اور ایک کی کم از کم کسی دوست عزیز کوئی علاقے میں محلے میں ہیں ان کے نام کی کروا لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جس بھائی نے بھی یہ سوال بھیجا تھا ہمیں کتاب سے متعلق، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بہت ساری معلومات کا خزانہ، یہ ایک پیکج جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اپنی نیتیں جو ہے وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں، اگر آپ سبسکرائب کرنے کی جو ہے یہ نیت رکھتے ہیں تو یہ خوشخبری والا پیغام جو ہے ہم تک ضرور پہنچائیے۔ جی، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، دکھائیے۔ میرا نام محمد کاشف ہے، کراچی پاکستان سے تعلق ہے میرا یہ سوال ہے، اکثر اور بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت خواب جو ہوتے ہیں اور جو فجر کے وقت، سحر کے وقت جو خواب ہوتے ہیں وہ حقیقت ہوتے ہیں، اس میں سچائی ہوتی ہے، تو اس کی وضاحت ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے اس طرح کا۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ صرف یہی سچے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سچے نہیں ہوتے، یہ بات تو درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دن کے خواب، رات کے خواب، صبح کے خواب، دوپہر کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا تعلق ٹائمنگ کا سچے یا جھوٹے ہونے سے نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ رات کے آخری حصے میں، یعنی کہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے، سحر کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو یہ ٹائم جو ہے یہ زیادہ سچے ہوتے ہیں خواب، اور ان کی تعبیر بھی جلد ظاہر ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو تین بڑی پیاری وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ اس وقت کے دیکھے جانے والے خواب کیوں سچے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو یہ برکت والا وقت ہے، ٹھیک ہے،
اللہ پاک کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، اور اللہ پاک کے بعض فرشتے ہیں جو خاص اسی وقت میں اللہ پاک کی رحمت و نعمتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، صحیح. اور عبادت گزاروں کی عبادت کا وقت ہے. ویسے تو سارا دن عبادت ہوتی ہے، لیکن جو خاص ایک یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت بزرگوں کا جو معمول ہے وہ یہ ٹائم ہے. تو چونکہ یہ برکتوں والا رحمتوں والا وقت ہے، تو اس وقت میں دیکھے جانے والے خواب ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائمنگز زیادہ سچے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے. تو یہ کلیئرٹی ہوگی. کیا یہ کہ دیگر ٹائمنگ میں بھی خواب سچے ہو سکتے ہیں. واہ جی واہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ایکسپلین ہو گیا ہے. مزید سوال دیجیے. میرا نام احمد رضا اتاری، میرا تعلق تنزانیہ سے ہے. پانی دیکھنا، پانی جیسے دریا وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ تیر رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ براہ کرم اس کا جواب عطا فرما دیں. پانی اگر صاف ہے، اجلا ہے، گندا نہیں ہے، تو ایک تو یہ بہتری کی علامت ہوتی ہے. دوسرا، اس میں سے اگر تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، دوسرے کنارے پر پہنچ رہا ہے، یا تیرتے ہوئے درست طور پر وہاں سے جا رہا ہے، تو یہ مراد کے پورا ہونے، تمنا کے پورا ہونے، ڈیزائر کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو صحیح طور پر تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے کامیابی کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے. میرا نام محمد انس اتاری، میرا تعلق کراچی پاکستان سے. کسی کے خواب میں دشمن بار بار آ رہا ہو اور دھمکیاں دے رہا ہو اور اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ارشاد فرما دیجیے گا. کوئی اس کی خاص تعبیر تو نہیں ہوگی، البتہ یہ غور کر لیں کہ واقعی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، دشمنی کا معاملہ ہے، بندہ سوچتا رہتا ہے اس کے بارے میں، وہی چیز خواب میں بھی نظر آتی ہے. البتہ اگر کسی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور صلح کی کوشش بھی کریں. بلا وجہ شرعی کسی بھی مسلمان کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں ہے. میسیجز بھی کچھ شامل کرتے ہیں ناظرین کے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں سبز گنبد کی جانب سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہوں، تو یہ ان کا خواب ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ماشاء اللہ، مبارک ہے. ایک تو گنبد خضرا کی زیارت کرنا ویسے ہی بہت ساری برکتوں کا باعث ہے، اور اللہ پاک حقیقت میں بھی دیکھنا نصیب فرمائے گا. دوسرا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا سکسیس کی، کامیابی کی اور مشکلات سے چھٹکارے کی علامت ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں پازیٹیو ہیں، اچھی ہیں. اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اگر کسی تنگی میں تھے، کسی مشکل میں تھے، جن دنوں خواب دیکھا، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں، اس سے آسانی نصیب ہوگی. ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی بلی اور ایک بڑا بلا جو بہت بڑا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، وہ مجھے کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے. یہ خواب ہے ان کا. اپنے کھانے پینے پر، اپنے سونے جاگنے پر، اپنے کام کاج پر، روٹین پر غور کریں. کسی ایسی چیز میں مبتلا تو نہیں کہ جو بیماری کا باعث ہو سکتا ہو. اگر ہے ایسا تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ہو سکتا ہے کسی بیماری کا شکار ہوں. بعض اوقات ڈاکٹر نے ہمیں سجیسٹ کیا ہوتا ہے، کچھ پرہیز بتائے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے احتیاط نہیں کر رہے ہوتے. تو احتیاط کا پہلو جو ہے وہ تھامے رکھیں، اور انشاءاللہ بہتری ہوگی، ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا. جی، مزید کچھ آڈیو کال دیجیے. میرا نام محمد نعیم اتاری ہے. میری وائف کو خواب میں چمکدار چاندی کا ملنا کیسا ہے؟ اور ویسے تو ہمارے حالات تنگ دست ہیں، جس کی بنا پر ہم پریشان حال رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خواب میں خوش پاتی ہے اور کسی سے چمکدار چاندی لیتی ہے. اچھا ہے، پازیٹیو ہے. انشاءاللہ چھٹکارا نصیب ہوگا. جو بھی مشکل ہے اس سے آسانی نصیب ہوگی. اپنی محنت، اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں. اسباب ترک نہیں کرنے چاہیے، لیکن نظر جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت پر ہی رہنی چاہیے. اور عورت کے لیے سونا چاندی کا حاصل کرنا یہ خوشخبری ملنے کی دلیل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے وقت تو نہیں بتایا، ان قریب اللہ پاک آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کی سعادت عطا فرمائے. مزید خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے پیچھے بہت سارے کتے اور سانپ جو ہے نا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اس سوال میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جی، اچھا نہیں ہوتا،
اور برے لوگوں کی، نقصان پہنچانے والوں کی یہ علامت ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، اپنے ظاہری جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو بھی بہتر کریں اور دعا بھی کریں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، کچھ صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک برے لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے، انشاءاللہ ضرور کرم ہو۔ مزید میرا نام محمد ذاکر ہے، مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ کچھ ڈکیت میرے پیچھے لگ گئے ہیں اور میں پھر کسی کے گھر میں گھس گیا، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی دیکھیے، بعض اوقات کوئی واقعہ، کوئی خبر، کوئی ایسی چیز ہمارے اطراف میں وقوع پذیر ہوتی ہے، یا سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، تو ایک سے بڑھ کر ایک خبریں آتی رہتی ہیں، تو بندے کے ذہن پر کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے اور وہی چیز خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ صحیح، یہ بھی پہلو ہوتا ہے۔ دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی آزمائش کے قریب ہوں اور کسی معاملے میں مبتلا ہو سکتے ہوں۔ بعض اوقات لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، کاروباری معاملات ہوتے ہیں، تو بندہ مزید کانشیس رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی اس طرح کا کام ہے کہ جو کسی آزمائش میں آپ کو مبتلا کر سکتا ہے، مثال ہے رقم لانے لے جانے کا آپ کا سلسلہ ہے، تو اس میں بندہ احتیاط سے کام لے۔ بعض اوقات اس طرح کے خواب ہمیں تنبیہ کے طور پر بھی دکھائے جاتے ہیں، بندہ بے احتیاطی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جو پورے تقاضے ہوتے ہیں کام کے وہ پورے نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر ہو سکتا ہے مالی طور پر کسی آزمائش کا سامنا ہو۔ تو بندہ ایک تو اپنے معاملات کو اچھے سے دیکھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، اللہ پاک کسی بھی حادثے سے محفوظ فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ خواب میں سانپ کا ڈسنا کیسا، اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں۔ برا ہوتا ہے، کسی سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ ظاہری اسباب پر بھی غور کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کریں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال پلیز۔ قرآن پاک خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ قرآن پاک بہت مبارک ہے اور اللہ پاک کی جانب سے توفیق ملنے کی، راہ راست پر، سیدھی راہ پر چلنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ کوشش بھی کریں نیک کام کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی، اللہ پاک آپ کو خاص توفیق بھی عطا فرمائے۔ یوٹیوب پر بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک تانتا بندہ ہوا ہے سوالات کا، اور سوال یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ سر، خواب میں مرغی کے انڈے دیکھنا یہ کیسا ہے، اور تقریباً 70 درجن ہیں۔ دیکھیے، انڈے کی کئی تعبیریں ہیں، بعض اوقات بچوں سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، بعض اوقات نفع سے بھی، بعض اوقات فائدے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کا کام ہی انڈوں کا اور رات دن وہ درجنوں انڈے ہی دیکھ رہا ہے، اس کی شاپ ہے یا ہول سیل کا کام ہے، تو اگر اس کی روٹین میں یہ چیز شامل ہے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ مزید سوال جو ہے یہ ہے کہ خواب میں جب بھی دیکھتا ہوں تو کسی کو مرا ہوا ہی دیکھتا ہوں، یا مرتے ہوئے دیکھتا ہوں، یا پھر ان کو کوئی قتل کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھتا ہوں، مجھے اسی طرح کے خواب آتے ہیں، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ نہ دیکھا کریں۔ ٹھیک ہے، کیا کریں ایسا؟ جب بھی دیکھتے ہیں مرا ہوا ہی دیکھتے ہیں تو نہ دیکھا کریں۔ ٹھیک ہے، دعا کریں جس کے لیے آپ نے دیکھا ہے۔ اب اس کی وجہ تو بیان نہیں کی جا سکتی کہ کیوں ایسا ہے، تو ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو اور پریشان کرنا مقصود ہو اس کا، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ نہ دیکھنے سے ظاہر ہے کہ خواب ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے تسلسل، بعض اوقات کسی ایک خیال میں یا کسی خواب میں ہم سٹک ہو جاتے ہیں، ہمارا دماغ اس کو، اب روزانہ اس خدشے کے ساتھ سوئیں گے کہ یار آج پھر وہ نظر نہ آ جائے، جی وہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس سے اپنے آپ کو، خیال کو دور رکھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ جب اس طرح تسلسل سے کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، وہ کسی اور سبب سے ہوا کرتی ہے جس کا تعبیر سے تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی خود پہ غور کریں کہ آپ کی ایکٹیویٹی میں، ڈیلی کی روٹین میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ رات میں جو ہے وہ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں۔ عموماً اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو دن بھر کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کا بھی یہ اثر ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ آج کل جو ہے نا وہ نیگیٹو خبریں دیکھنا کرنا، یعنی ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، اگر کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کا بھی نیگیٹو لوگ تلاش کرتے ہیں۔ بھائی ویسی اچھی خبریں کم ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی اگر پازیٹیو بات کرتا ہے تو نہیں، تو بعض اوقات جو ہے نا ایسی حالت ہو جاتی ہے بعض علاقوں کی یا قوموں کی، یا کلچر ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے، ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے
کہ ہر وقت نگیٹیوٹی ہی ہے، اور شاید اسی وجہ سے عموماً لوگ جو ہے وہ نگیٹو خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ویوز جو ہے نا وہ پازیٹیو سے زیادہ ملیں گے. یہ ہماری ایک ریفلیکشن بھی ہے دماغ کی. جی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹی میں رکھیں، سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے دور رکھیں. انسان کی اپنی شخصیت پر اس سوچ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیگیٹیوٹی کی سوچ انسان کی اپنی شخصیت کو کتنا متاثر کر سکتی ہے؟ تباہ کر سکتی ہے. میکسیمم تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیگیٹیوٹی آپ کی زندگی کو، آپ کی فیملی لائف کو، پرسنل لائف کو تباہ کر سکتی ہے. اب اس تباہی کے درجات ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، کیونکہ نیگیٹو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کامیابی ملنے کے بعد بھی وہ بیچارہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے. صحیح. تو بہت متاثر ہو سکتا ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، کامیابی کا ریشو کم ہو سکتا ہے، اور دشمنیاں بھی کروا سکتی ہے. نیگیٹو سوچ جو ہے آپ کی ٹوٹل جو پرسنالٹی ہے اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے. مثبت سوچ انسان کو کامیابی دلاتی ہے، صحیح، اور جو منفی سوچ ہے وہ انسان کی ناکامی کا سبب ہوتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ناظرین، سوچ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی سوچ ایک بڑی سوچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس ٹاپک پر خاص اسپیشل اس پر جو ہے اس موضوع پر ایک پوری سیریز جو ہے وہ آپ کو مدنی چینل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جو ہے یہ مل جائے گی. میں ریکمینڈ کروں گا ان تمام ناظرین کو کہ جو چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت کے لیے بھی آپ بہت سے معاملات کے اندر کامیابیاں حاصل کریں، تو وہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہیں، ایک با کردار معاشرے کا شخص کس طرح سے بنا جا سکتا ہے. یہ سیریز جو کہ 10 سے 12 ایپیسوڈ پر مشتمل ہے، یہ آپ کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگی، اور اللہ نے چاہا اگر آپ یہ 12 ایپیسوڈ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے محسوس کریں گے، اور آپ کے لیے کامیابی کے جو راستے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کھلیں گے. ایک اور سوال شامل کرنا چاہتا تھا میں. احمد راجہ مہر صاحب ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سر خواب میں لوہے کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. کوئی سی بھی سیڑھی ہو، سٹیئرز پر اوپر کی جانب چڑھتے ہوئے دیکھنا کامیابی کی اور مراد کے پورا ہونے کی علامت. ٹھیک ہے جی، چلیے جی مزید کال دیجیے. خواب میں نے اپنے ابو کے بارے میں دیکھا ہے کہ ابو خواب میں آئے، وہ بول رہے ہیں کہ میرے اوپر مٹی ڈال کے چلے گئے ہو اور مجھ سے جان چھڑا کے گئے ہو. سر اس خواب کی تعبیر چاہیے. ایسا تو نہیں ہوتا. اولاد کیوں اپنے والدین سے جان چھڑائے گی؟ ظاہر ہے کہ ہم آپ کی بنیاد پر اولاد پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. البتہ اولاد کو یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا اپنے والد صاحب کو دعا اور ایصال ثواب کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو یوں سمجھے کہ ایک طرح سے آپ کو تنبیہ ہے، اور اگر کرتے ہیں تو اس میں مزید اضافہ کریں اور والد صاحب کے لیے دعا کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں. یہی ان کا حق ہے، اور اسی سے انشاءاللہ ان کو راحت نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمارے مرحومین پر رحمت کی نظر فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے پر ان کی مغفرت فرمائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ آج بھی آپ کے سوالات کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی